السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل انسائٹ 24۔ ناظرین، بات کرتے ہیں جیو کی۔ جیو نے کیسی حماقت کرتی ہے اور اپنے چینل پہ کیسی ڈاکومنٹری چلا دی ہے جو شاید نہیں چلنی چاہیے تھی، اور شاید ان کو بہت احتیاط کے ساتھ اور ایسی حرکت کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری چلائی ہے جو AI جنریٹڈ ہے، سفر عشق کے نام سے، اور اس میں کچھ خاکے چھایا کر دی ہیں جو کہ ایک بہت بڑی حماقت سمجھی جا رہی ہے، اور عوام میں کافی غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہ غلطی ادارے میں کس نے کی، کس سے ہوئی، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر بات کریں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 1500 سال پہلے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی خاکہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس AI ویڈیو جنریٹڈ کے چلنے کے بعد لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا اور لوگوں نے اس کا فوراً رسپانس دیا، جس کی کچھ ہی دیر بعد یہ ویڈیو ڈیلیٹ تو کر دی گئی، لیکن لوگوں میں غم و غصہ برقرار تھا، اور اب ادارے نے معذرت کی، ایون کہ انہوں نے ریٹن میں بھی کی اور بار بار کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کی معذرت سے پہلے اسٹیٹ جو تھی وہ نوٹس لے چکی تھی، اور انہوں نے فوراً ان پہ نوٹس لیا اور 15 دن کی پابندی لگا دی۔ اب لوگ غم و غصے میں تو ابھی بھی ہیں، شاید ان کو یاد ہو کہ اگر دوسرے ممالک میں ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو عوام بہت برا سلوک کرتی ہے۔ ابھی بھی لوگ غم و غصے میں ہیں، لیکن اس پہ 15 دن کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فردر دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ اب کیا کرتی ہے اور اس پہ کس طرح کا نوٹس لیتی ہے، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دیں گے۔ نیکسٹ نیوز ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ اٹیک کر کے جو انہوں نے کچھ دن پہلے جو اٹیک کیا تھا افغانستان نے ہمارے رینجر ہیڈ کوارٹر پہ، اس کا بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ان کے تقریباً کافی زیادہ دہشت گرد اڑا دیے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے 36 اموات کا دعویٰ کیا گیا کہ 36 لوگ مارے جا چکے ہیں اس اٹیک میں۔ تو میرے خیال میں افغانستان کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان پہ جو بھی حملہ کریں گے اس کا جواب ایسا ہی ہوگا۔ نیکسٹ نیوز ہمارے پاس ہے کہ اس کے بعد خبر آئی کہ ایران اور امریکہ نے حملے روکنے کا فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا ہے کہ دونوں اب ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے، اور کل منگل کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں قطر میں دوبارہ، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے۔ اور پھر ٹرمپ کا وہ ایک بیان جو ہمیشہ آتا ہے جس پہ وہ اپنی پھر ڈنگے جھاڑتے ہیں، انہوں نے پھر یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایران نے ریکویسٹ کی تھی، اس لیے ہم دوبارہ جو ہے وہ ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ مذاکرات ہونے لگتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ضرور دیتے ہیں کہ جس سے مذاکرات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایرانی کرنسی کو جو ہے وہ پرچیز کیا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ واضح طور پہ یہ میسج ہے کہ ایرانی کرنسی یا ایران جب سسٹین ہوگا تو وہ اپنی کرنسی کو چینج کر لیں گے اور اس کو کینسل کر دیں گے، تو اس لیے آپ اتنی پرچیز کریں جتنی آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سیم یہی کچھ عراقی کرنسی کے ساتھ بھی ہوا تھا جب عوام نے پرچیز کی تھی، تو ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اس نقصان سے بچے اور اتنی پرچیز کرے جتنا نقصان وہ برداشت کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔